الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول پیغام پہنچانے والا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ انہوں نے تو ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان سب کو نجات دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم میں مبعوث فرمایا تو قرآن پاک یہ بیان کر رہا ہے، صرف نوح علیہ السلام کو ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نبی کو جھٹلایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی ابتدا شیطان سے ہوئی، شیطان نے ان کو نہیں مانا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا کفار کی ہوئی، انہوں نے نہیں مانا۔ یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی نبی آیا، اس نے تبلیغ پیش کی اور سب نے کہا جی آمنا آمنا، ہم نے قبول کر لیا جی، ساری ایمان لے۔ نہیں، باوجود اس کے کہ نگاہ نبوت وہ دیکھتی ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، باوجود اس کے کہ نبی کی تعلیمات سراسر ہدایت اور نیکی پر مبنی ہوتی ہے، سراسر 1% بھی جو ہے وہ کمی کوتاہی۔ میں رات کو ایک مفتی بیٹھا ہوا تھا اور بڑا نام ہے اس مفتی کا، میں نام نہیں لیتا، چبل پتن مفتی ایسی کہ کی ایسی کہندے جی عبادت میں عوام نبی سے آگے بڑھ سکتی ہے مینٹل آدمی، بڑا بڑا مفتی ہے، بڑی ان دی جناب فین فالوئنگ، اور بڑا جناب عبادت میں عوام، علم میں عوام نبی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ حضرت میں نے تو پورا قرآن میں، پورا ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں پڑھا کہ امت نبی سے کسی بھی حوالے سے آگے بڑھ گئی ہو۔ نافرمانی میں ضرور بڑھی ہے، عصیاں میں، گناہوں میں، بغاوت میں، جہالت میں، وہ آگے رہی ہے۔ ہدایت میں، علم میں حضور اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر، خلیفہ ہے نبی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب بات آ جائے گی میرے نبی کی، تم اور کسی کی بات کرو نہ کرو، لیکن جب بات آئے گی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر حضور کا علم ہے۔ کوئی بھی امتی اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ دو ٹوک بات ہے۔ اگر حضرت عمل میں، علم میں امتی نبی سے آگے بڑھ گیا ہے تو پھر وہ خیر نہ لائے، وہ خیر سے آیا اس دنیا میں۔ حضور ہر لحاظ سے اللہ نے نبی کو بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی ہم جس کا واقعہ پڑھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام نبی ہے نا، ٹھیک ہے جی، لیکن جب ان کی قوم نے جھلایا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ایک کشتی بناؤ۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا جی، کشتی کا حکم دیا گیا، کشتی بناؤ جی، کیسی کشتی ہونی چاہیے؟
ایسی کشتی ہونی چاہیے جس میں انسان بھی آ جائے، جانور بھی آ جائے، پرندے بھی آ جائیں، سارے اس کے اندر آ جائیں۔ سائنٹیفک قسم کی کشتی ہونی چاہیے جو 150 دنوں تک پانی کے اوپر رہے، اس کے اندر غذائی ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے، دیگر ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے۔ وہاں پہ پرندے چرندے درندے سارے رہیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کر دینے چاہیے۔ ایسا پورا ایک حفاظتی نظام والی کشتی ہونی چاہیے۔ نبی کا کام کشتی بنانا ہوتا ہے؟ یہ مذہبی علم تو نہیں ہے نا، یہ دینی علم تو نہیں ہے نا، کشتی بنانا، کرسیاں بنانا، کشتی بنانا، جہاز بنانا، یہ مذہبی علم تو نہیں ہے نا، یہ تو خالصتاً دنیاوی علم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کشتی بنائی، اور ایسی شاندار کشتی بنائی کہ تاریخ انسانی کے اندر آج تک اس کی مثال نہیں ملتی، آج تک مثال نہیں ملتی پوری انسانیت کی تاریخ میں۔ اب اس میں وہ الگ بات تھی کہ وہ کتنے افراد تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے تھے 80 افراد تھے اس میں، مردوں کی، عورتوں کی تعداد، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اور کعب احبار سے روایت ہے کہ 72 نفس تھے۔ تو وہ 72 ہوں، وہ 80 ہوں، ایسی سائنٹیفک قسم کی کشتی یہ نوح علیہ السلام کا خاصہ تھی۔ اس کے بعد آج آپ دیکھ لینا کیسے لگژری بوٹیں آ گئیں، ہاں جی، اس کے اندر یہ جو ڈوبا تھا جہاز، کیا نام ہے، ٹائٹینک، ہاں جی، کیسا جہاز تھا، بیچ میں ہی سوئمنگ پول بھی، بیچ میں ہی جناب سارے ہوٹل بھی، کھانے کا بھی، ہاں جی، سارا ٹوٹل پورا شہر ہی آباد تھا جی، پورا شہر ہی آباد تھا۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں یہ بعد میں ہوئی ہیں، اللہ کے نبیوں کے سکھانے سے ہوئی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے چلانے سے ہوئی ہیں۔ آج ہم یہ کہیں جی رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز ایجاد کیا یا انہوں نے بنایا، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت پہلے ہی ہوا میں اڑتا تھا، 80 لوگ بیٹھے ہوتے تھے اس پہ، ہمیں تو قرآن کچھ اور بتا رہا ہے۔ حضرت جی ہمارے ہیرو بن گئے دنیا دار، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے لوگ ہمارے ہیرو بن گئے، جو قرآن نے ہمیں ہیرو بتائے ہوئے ہیں حضرت جی ہم نے کبھی ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فن حاصل تھا کہ ہاتھ سے لوہے کو ایسے مروڑ چھروڑ کے موم کی طرح بنا دیتے تھے، لا جا پھڑو چلو۔ ہمارے جو قرآن کے حدیث کے ہیروز ہیں کبھی ہم نے ادھر دیکھا ہی کوئی نہیں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے آگ میں انہوں نے چھلانگ لگا دی، آگ نے ان کو کچھ کھائی نہیں۔ جو ہمارے ہیروز ہیں ہم نے تو ادھر دیکھا ہی نہیں ہے جناب۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینک دی، کنویں میٹھا ہو گیا جی۔ بھئی ہوائی جہاز دیکھو نا، یہ آج کی سب سے زیادہ یہی ترقی ہے نا جی، انسان ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، وہ تو ہم نے نبی کو صدیوں پہلے ہی مہارت دے دی تھی۔ ٹائم ٹریولنگ کے پاس دنیا جا رہی ہے، فاسٹیسٹ تیز سے تیز سواری ایجاد کرنے کے چکروں میں وہ ٹل آ بیٹھے نے جی۔ 80 سیکنڈਾں دے اندر، 80 منٹاں دے اندر سالاں دا سفر طے کر دئیے۔ میرے مصطفیٰ کو معراج کروا کے رب کریم نے بتا دیا، جاؤ کل قیامت کے دن تک جتنا مرضی زور لگا لینا، جتنا میں نے اپنے حبیب کو سفر کروا دیا ماں کا لال کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی ٹائم ٹریولنگ نا۔ آپ نے حدیث میں پڑھا نہیں کہ جب حضور فرماتے میں تشریف لایا ہوں تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، یہی ہے نا، اس کو ٹائم ٹریولنگ کہتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جہاں پر میری نگاہ پڑتی تھی نا وہاں پر اس براق کا قدم پڑتا تھا، ایسی سواری پر حضور سوار ہو۔ براق کا لفظ ہے، براق کہتے ہیں برقن کی جمع ہے، بجلیوں کا کٹ۔ اب اس ساؤنڈ کی سپیڈ سے سفر طے کرنا ممکن ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی زیادہ سفر کر کے بتا دیا۔ دیکھو نگاہ کہاں تک جاتی ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ رات کو آپ کبھی اندھیری رات ہو نا جی تو ایسے یکدم اوپر دیکھنا، آپ کو چاند بھی نظر آ جائے گا۔ صبح کے ٹائم ایسے کر کے یکدم اوپر دیکھنا، آپ کو سورج نظر آ جائے گا۔ یعنی تمہاری نگاہ کا سفر جو ہے نا وہ کروڑوں میل کا ہے جناب۔ لمحہ بھر میں آپ لوگوں کی نگاہیں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر دیتے ہیں۔ یہ 2-4 کلومیٹر پہ سورج تو نہیں ہے نا، ستارے 2-4 لاکھ کلومیٹر پر تو نہیں ہے نا، چاند کا فاصلہ سورج کا فاصلہ کروڑوں میل کے فاصلوں پر ہے۔ اس سے بھی آگے ستارے سیارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں،
وہ فلانا سیارہ ہے، وہ فلانا سیارہ ہے، وہ فلانا سیارہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں جہاں پر نگاہ کی حد تھی وہاں پر اس کا ایک قدم تھا. یہ سفر حضور نے کیا ہے. جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے ہیروز نے، جو قرآن نے ہمیں ہیروز بتائیں. اب پھر میں اگر حدیث پاک کا کام کھول دوں تو پھر وہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. صرف ایک سن لو. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ممبر کے اوپر، 1400 میل دور حضرت ساریہ جنگ لڑنے، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ساریہ تل جبل، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دے، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دے. کوئی وائرلیس نہیں، کوئی واکی ٹاکی کوئی نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں. بندہ وہاں پہ کھڑا ہے اور آواز دے رہا ہے. اور اگلا جب واپس آیا اس سے تصدیق کی، اس نے کہا خدا کی قسم ہم نے آوازیں سنی تھی. عمر کہہ رہا ہے اوے پیچھے سے دیکھو، حملہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے لگا. ہمارے ہیروز ہمیں بتائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضور کے صحابی گزرے ہیں جو اس جگرے اور دلیری کے ساتھ لڑے ہیں کہ کوئی ماں کا لال اس دنیا میں کوئی ایسا وہ جو کہتے ہیں جی پہلوان اور جنگجو اور فوجی اس بندے کو گرا نہیں سکا. ہمارے ہیروز جو تھے، جو ہمیں قرآن نے بتایا تھا، نبی علم کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو خوبصورت کر دیتے تھے. یہ میڈیکل سائنس کا سارا جو اب کر رہی ہے، آج آ کے آنکھوں کا علاج، پلاسٹک سرجری کے ساتھ جسم کا علاج ہے نہیں، وہ یہ سارا مصنوعی، پھر بھی مصنوعی کا مصنوعی ہے، لیکن اللہ کا نبی جینون کر رہا ہے. ایک دن میں 50 ہزار بندہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے اور شفا لے کے جا رہا ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ، کوئی پیسہ نہیں. یہ ہیروز ہمارے کدھر گئے؟ یہ کون دسے گا؟ میں نے اس مفتی تے حیرانگی ہو رہی سی، وہ بندہ خدا دیا تینوں کی تکلیف کی پئی ہے، تو نبیاں نو تھلے دکھان دی کوشش کر رہا ہے. تین درد کی ہے، تین تکلیف کی ہے. دنیا کے اندر چنے ہوئے لوگوں کا نام انبیاء اور رسول ہے. انبیاء اور رسول دنیا کے اندر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ان کو ڈیگرے. میں حضرت صاحب کسی انجینئر نو کہوں حضرت صاحب تسی انجینئر ہو ماشاءاللہ تے ہوائے چھوڑ کے بکھاؤ، وہ کہے گا حضرت صاحب میں انجینئر ہوں، میں کوئی پرندہ تو نہیں ہوں ہوا میں اڑنے لگ رہا ہوں. ایسا میں کہوں غوطہ لا کے بکھا، کیونکہ میں ڈائیور تو نہیں ہوں جناب، میرا فن کچھ اور ہے، میرا علم کچھ. میں کہوں جا چھڈ ساری زندگی تو برباد ہی کر دیتی، تینوں ہوائے چھڈنا ہی نہیں آتا، دو میں لتاں اٹھا کے دکھا، جا ساری زندگی برباد ہی کر دیتی، تو کی پڑھیا دو میں لتاں ہی نہیں چک سکتا. بھائی حضور بیوقوفی کی انتہا ہے، بیوقوفی کی انتہا ہے. اللہ کے انتخاب کا مقابلہ آپ کسی اور سے کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی بے مثال ہیں. اللہ نے جب قرآن پاک میں نبیوں کا تعارف کروایا نا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی بعضوں کو بعضوں پر. اب یہ آپ انداز بیان دیکھیں قرآن کا اسلوب دیکھیں. یہ نہیں کہا ہم نے بعضوں کو بعضوں سے کم رکھا، یہ نہیں کہا گیا. کم نہیں کہا کہ ہم نے نبیوں کو کم درجے دیے، تھوڑے درجے دیے، نیچے رکھا، نہیں. فضلنا بعضهم، ہم نے فضیلت دی بعضوں کو بعضوں پر. حضور سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا. میں آپ کا ذکر نیچا کر رہا ہوں، ہلکا کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں، نہیں، ایسے الفاظ نہیں کہے. جس میں عظمت تھی، جس میں شان تھی، جس میں فضیلت تھی، اللہ نے وہ ذکر کی ہیں باتوں کو، ان باتوں کو ذکر کیا. تو جو ہمارے اصل ہیروز تھے ہم نے ان ہیروز کو چھوڑ دیا، اور جو ہمارے جو بات وہی ہے حضرت صاحب، نہ باپ نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، پیسہ دکھا اور نظام جو مرضی تیرا دل کرتا ہے وہ کروا لے. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کشتی بنائی، ان پر سوار ہوئے، 150 دن تک وہ سفر کرتے رہے. اور اس سفر کے دوران
نہ بیوی شامل ہو سکی اور نہ بیٹا شامل ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کی کل اولاد سام، یافس، ریام کی ماں تھیں، اور یام کو اہل کتاب کنعان کہتے ہیں، اور یہی غرق ہو گیا تھا۔ کنعان نام تھا اس کا، لڑکے کا، وہ غرق۔ اچھا جی، بعضوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ میں نے یہ پورا جمعۃ المبارک کے اندر تفصیل بیان کی تھی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ جمعہ شریف سنیے گا۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، کافرہ نہیں تھی، کافروں کا ساتھ ضرور دیا اس نے۔ فخانتاہما، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس نے خیانت کی، یہ ٹھیک ہے جی، اور یہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کافرہ ہو گئی تھی، اس نے خیانت کی تھی، کافروں کو ساتھ دیا، اس لیے وہ کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ کنعان لڑکے نے کافروں کا ساتھ دیا، انہی کے ساتھ غرق ہو گیا۔ بعض یہاں پر نہ جی لوگوں نے جو یہ اللہ تمہاری خیر کرے، آج کل کے وہ ہیں نا جی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طوفان کا ذکر کیا جا رہا ہے نا جی، کہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا اور پوری دنیا میں آیا تھا، بعض فارسیوں نے بھی اس کا جو ہے نا جی اس کا انکار کیا ہے۔ آج کل کے جو جدید پڑھاکو لوگ ہیں جی، پی ایچ ڈی جن کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پھرے ہوئے دماغ والے، ہاں جی، وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ طوفان نوح جو تھا نا پوری دنیا میں نہیں آیا، وہ صرف اور صرف ایک خاص خطۂ زمین پر آیا تھا، اور اس وجہ سے یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ کرونا ماننے پہ آؤ نا تو پوری دنیا میں دنیا مان جاتی ہے کہ پوری دنیا میں کرونا آ گیا جی، اور ساری دنیا کے اندر پھر اس کے شواہد بھی ملے، ادھر بھی بندہ مر گیا، ادھر بھی مر گیا، ادھر بھی مر گیا، ادھر بھی مر گیا۔ اچھا جی، ایک تمہاری پھیلائی ہوئی بیماری ہاں جی وہ پوری دنیا میں اثر کر سکتی ہے، تو میرے رب کا بھیجا ہوا طوفان پوری دنیا میں نہیں آ سکتا؟ یہ ذکر قرآن نے کیا ہے اور یہ بالکل برحق ہے جی، اور جو اس کا انکار کرے اس سے بڑا مینٹل کوئی نہیں۔ میرے رب کی قدرت اور اس کی شانیں براء البراء ہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔